بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہادت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ نام عمر، لقب فاروق اعظم، کنیت ابو حفص، والد کا نام خطاب، والدہ کا نام حنتمہ، مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خسر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، داماد نبی رضی اللہ تعالی عنہ۔ امیر المومنین خلیفہ ثانی وہ شخصیت تھے کہ جن کو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا اور فرمایا، اے اللہ، اسلام کو عمر بن خطاب یا عمرو بن ہشام ابو جہل کے ذریعے عزت دے۔ وہ شخص جن کی موافقت میں رب تعالیٰ نے 17 مقامات پر قرآن پاک کی آیات نازل کی، جن کے لیے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، جو خلیفہ وقت ہوتے ہوئے بھی سر کے نیچے اینٹ رکھ کر سوتے تھے، جو خلیفہ ہونے کے باوجود لوگوں کے گھروں کے کام کرتے، راتوں کو گشت کرتے اور ضرورت مندوں کا پتہ لگا کر ان کی ضروریات کو خود پورا کرتے تھے، جنہوں نے امور سلطنت کو سنبھالنے کے بعد 22 لاکھ مربع میل تک پرچم اسلامی کو لہرا کر دنیا کے کونے کونے تک شریعت و دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا۔ جاوید و رابرٹ ڈیفالٹ انگریز مورخ کہتا ہے کہ اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال مزید زندہ رہتے تو دنیا سے کفر کا نام و نشان مٹ جاتا۔ انہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا اس حالت میں کہ 17 پیوند آپ کے کپڑوں پر لگے ہوئے تھے اور غلام اونٹنی پر سوار تھا اور خود پیدل تھے، اور جب نصرانی پادریوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حالت میں دیکھا تو کہنے لگے کہ ہماری کتاب انجیل میں بیت المقدس فتح کرنے والے کی یہی نشانی لکھی ہے، اس لیے ہم اب جنگ نہیں کریں گے اور چابیاں آپ کے قدموں میں ڈال دیں۔ اور یوں بغیر جنگ کے بیت المقدس فتح ہوا، جن کے بنائے گئے قوانین اور سلطنت چلانے کے اصولوں پر آج یورپ ریسرچ کر رہا ہے اور ہمارے ہاں ان قوانین کو فعال کر رہا ہے۔ اس عظیم انسان کو ابو لولو فیروز مجوسی ایرانی 27 ذی الحجہ کو نماز فجر کے وقت خنجر سے زخمی کر کے بھاگا، لیکن حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کی مضبوط صف بندی کی وجہ سے نہ بھاگ سکا اور خود کو بھی زخمی کیا اور مردار ہوا، اور آج دشمنان صحابہ نے ایران میں اس کا مزار بنا رکھا ہے اور وہاں جانا متبرک سمجھا جاتا ہے۔ اور یہ عظیم انسان یکم محرم کو شہادت کا جام پی کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ہمیں نہ تو اس عظیم خلیفہ اور قانون دان کے قوانین کی حیثیت کا معلوم ہے اور نہ ہی اس کے مقام و مرتبہ سے آشنا ہیں اور نہ ہی اس کے یوم شہادت کا معلوم ہے۔ کاش کہ ہم بھی اس چراغ سے روشنی حاصل کرتے تو آج یورپ کے سامنے سرنگو نہ ہوتے، کاش کہ ہم بھی اس کے کردار و معاشرت سے آگاہی حاصل کرتے تو آج ہمارے بگڑے ہوئے معاشرے بدحالی کا شکار نہ ہوتے۔ کیا آج اس عظیم انسان کی کردار کشی کرنے والے اسلام کی شمع کو بجھانے کی کوشش نہیں کر رہے؟ یقیناً ایسا ہے۔ تو آئیے آج عہد کریں اس شمع سے روشنی حاصل کرنے اور اس روشنی سے عالم کل کو روشن کرنے اور دشمنان دین و ملت، دشمنان صحابہ کی سازشوں کو تشت ازبام کرنے کا عزم کرتے ہیں۔